إله إلا هو أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ دوستوں نے ہماری گفتگو کا عنوان رکھا ہے درس قرآن اور اخلاق، آج ایک مقدماتی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہی یہ طے ہو جائے گا کہ ہم نے آئندہ جو چند دن ہیں کن موضوعات کو عنوان سخن قرار دینا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عظیم نعمت یعنی ماہ رمضان کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبد اور معبود کے درمیان تمام حجاب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان بغیر کسی حجاب کے اپنے معبود کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اس کے ساتھ راز و نیاز کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ اس میں آپ جو بھی دعا کریں گے وہ مستجاب ہوگی اور سنی جائے گی۔ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو باقی مہینوں میں جو ختم قرآن کا ثواب ہے وہ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اس مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں، جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کریں۔ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سونا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ مغفرت کے دروازے خدا کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے۔ اگر ہم اس کی بارگاہ میں چلے جائیں اور صدق کے دل سے توبہ کریں تو خداوند تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، حجاب ہٹ گئے اور ہم اللہ سے بات نہ کر سکیں، اور بخشش کے دروازے کھلے اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر ماہ رمضان میں نازل کب ہوا؟ لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو 1000 بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2000 سے افضل نہیں ہے۔ یہ 1000 اس زمانے میں عربوں میں جو بڑا عدد تھا کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے 1000 کہا جاتا تھا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی بہت فضیلت والی رات ہے لیلۃ القدر۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ ولیلۃ القدر بابرکت رات اسی مہینے میں ماہ رمضان میں، جس کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ رات اسی ماہ رمضان میں ہے۔ ایک دو پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اچھا مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، میں نے منع کیا تھا، بار بار کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ جو پڑھے محمد والے محمد، بیٹھ جاؤ۔
انسان توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے نا. تو ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اس میں کثرت سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، جتنی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو کرو. قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آگے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا قرآن تمہارے لیے میسر ہے پڑھ سکتے ہو پڑھو. قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کی آیات کے الفاظ اور عبارات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دیکھ کے پڑھو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. ایک قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہے. ایک قرآن جو آسمانوں سے عالم ملکوت سے نازل ہوا ہمارے لیے. ایک اور قرآن ہے جسے قرآن ساعد کہتے ہیں. وہ ائمہ کی دعائیں ہیں جو زمین سے بلند ہوتی ہیں عالم ملکوت کی طرف. جس طرح سے قرآن جو ہے ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ایسے ہی ماہ رمضان دعا اور مناجات کی بہار کا مہینہ ہے. اس میں جتنی دعا کر سکتے ہو کرو. جتنی خدا کے ساتھ مناجات اور راز و نیاز کر سکتے ہو کرو. یہ دل میں نہ رکھو کہ میرے دل میں جو اللہ جانتا ہے، ایسے نہیں. اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو حاضر پاؤ. جسے میں نے پہلے کہا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حجاب ہٹ جاتے ہیں عبد و معبود کے درمیان. پھر کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے کہ آپ دعا کریں اور وہ مشکل حل نہ. ماہ رمضان کے اندر ایک قریبی ترین دوست کی طرح قرآن کا استقبال، ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. ایک ایسا دوست جس کا انتظار ہوتا ہے شدت سے، اور وہ اچانک آ جائے جیسے خوشی ہوتی ہے نا، اس طرح سے خوش ہو کر ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. اور باقاعدہ صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے ماہ رمضان کو الوداع کرنے کی. جیسے ایک دوست بچھڑ رہا ہے کسی سے، قریبی ترین عزیز جدا رہا ہے کسی سے. یہ ایک ماہ محشور ہونا ہے ماہ رمضان کے ساتھ. ایک بھی پڑھ لیجئے محمد والے ایک اور پڑھے محمد والے محمد. لہذا چھٹے امام سے روایت ہے کہ فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَزَّ ذِكْرُهُ. تمام مہینوں میں سے بافضیلت جو مہینہ ہے، افضل مہینہ جو ہے، وہ ماہ رمضان ہے. رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا. کیا کہنا چاہیے؟ ماہ رمضان آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے. جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام میں سے چھٹے امام فرماتے ہیں افضل مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان ہے. پھر فرماتے ہیں فَاسْتَقْبَلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ. ماہ رمضان کا تم استقبال کرو کس کے ذریعے؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے. قرآن کے ذریعے ماہ رمضان کا استقبال کرو. قرآن پڑھنا شروع کرو. قرآن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. شب و روز آپ کے قرآن کے ساتھ گزرنے چاہیے. یہ قرآن. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ
علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، ماہ رمضان کے اندر جہاں آپ نے قرآن پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، وہیں پر آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار اور دعا کرنی ہے، کثرت کے ساتھ۔ ایک بار کر دینا کافی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آدمی کہیں جا رہا ہوتا ہے، ایک مانگنے والا آتا ہے، مانگتا ہے اسے نا، دل نہیں کرتا اس کو کچھ دینے کا، لیکن وہ ایسے آپ کے ساتھ چپک جاتا ہے نا، نہیں چھوڑتا ہے، آپ بلا کر اس کو مجبور ہوتے ہیں کیا کریں، دے دیں۔ وہ 10 روپے 5 روپے 1 روپے کے لیے کتنا الحاح اور اصرار کرتا ہے، کتنا اصرار کرتا ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے اس کو دے دیتے ہیں، صحیح ہے نہیں ہے؟ تو دعا کے اندر الحاح اور اصرار ہونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، بار بار پکارنا چاہیے خدا کو، بار بار مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں ایک دفعہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ میں جو بخش دے بس ختم، نہیں، ایک دفعہ کہنا، بار بار کثرت کے ساتھ تکرار کرنا، بار بار مانگنا اس سے، اس کے دروازے کو نہ چھوڑنا، اس کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، مولا علی فرماتے ہیں۔ پھر حدیث ہے ماہ رمضان کے بارے میں، رسول پاک کا خطبہ معروف ہے، اس میں کیا کہا اللہ کے نبی نے، دعاؤکم فیہ مستجاب، ماہ رمضان میں دعا کریں گے مستجاب ہو جائیں گے۔ ہم جس دنیا میں آئے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، قدم قدم پر انسان لغزش کا شکار ہوتا ہے، قدم قدم پر۔ کبھی ایسے راستے پر چلے ہو، بارشیں ہوتی ہیں، کیچڑ ہوتا ہے، پھسلن ہوتی ہے یہ نہیں ہے؟ جس دنیا میں ہم آئے ہیں اور ہم مسافر ہیں نا، ہم سفر میں ہیں، اور بالکل جو زمین ہے وہ پھسلن والی زمین ہے، قدم قدم پر گرنے کا خطرہ ہے، قدم قدم پر، قدم قدم پر خطرہ ہے کہیں گر نہ جائیں، گریں تو اٹھ نہ سکیں، قدم قدم پر ایسے۔ اس حالت میں ضرورت ہے کسی کی جو ہماری پناہ گاہ بن جائے اور ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہے یہ نہیں ہے؟ ایک ایسی پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ اب تاریخ پڑھو کیسے پھسل جاتے ہیں، کیسے پھسلتا ہے انسان زندگی میں، جیسے خزاں آتی ہے تو درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے انسان جھڑتے ہیں صراط مستقیم سے، جیسے پتے جھڑتے ہیں۔ اب تاریخ پڑھیں، جنگ صفین میں شمر مولا علی کے ساتھ تھا، اور کربلا میں اس کے پاؤں ملعون امام حسین کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ایسے؟ انسانی زندگی میں نشیب و فراز رہتے ہیں۔ عام طور پر بھی دیکھیں آپ، کبھی بہت دل نرم ہوتا ہے، دل کرتا ہے پرسکون طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھوں، ایسے ہی نہیں ہے؟ لذت اور کیف آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دل بوجھ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ دیا میں نے، نماز ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں ایسے؟ زندگی بھی ایسے ایک پھسلن ہے، ہمیشہ خطرہ گرنے کا، پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے جو ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں اگر گرے میں تو اٹھا لے، اگر گرنے لگے ہو تو نہ گرنے دے ہمیں۔ وہ پناہ گاہ کون ہے؟
وہ خدا ہے، یا وہ ہے جسے اللہ نے ہماری پناہ گاہ بنایا ہے، وہ ولی خدا، اس کی پناہ بھی اللہ کی پناہ ہے۔ اور یہ رابطہ اپنی پناہ گاہ کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ دعا کے ذریعے۔ دعا کے ذریعے ہم دامن پکڑیں گے ان کا، دعا کریں گے تو ہمارا ہاتھ پکڑیں گے۔ اگر ہم غافل ہو گئے اس سے تو قرآن جو غافل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِكَثِيرٍ، ضرور پڑھیں محمد والے ہیں، لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثرت کے ساتھ جن اور انس کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے بتلایا، یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود کیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں ہیں، دل اور آنکھ رکھنے کے باوجود وہ فکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، اولئک هم الغافلون، یہ قرآن کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ آیت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، میں کل سورہ حجرات پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ان اللہ سمیع علیم۔ بعض اوقات خدا کہتا ہے سمیع بصیر، بعض کا کہتا ہے سمیع علیم۔ سمیع بصیر وہاں کہے گا جہاں قول بھی ہو اور فعل بھی ہو، قول کو سنتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر آیت کے پچھلے حصے میں قول کی بات ہو، گفتگو کی اور عمل کی ہو، تو آخر میں کیا آئے گا؟ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سمیع سنتا بھی ہے، بصیر دیکھتا بھی ہے۔ اور جہاں خالی قول کی بات ہو تو کیا آئے گا؟ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت کا آخری حصہ بہت اہم ہوتا ہے، اولئک هم الغافلون۔ دو چیزوں کی طرف ممکن ہے اشارہ ہو، یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں ہیں، عقل رکھنے کے باوجود غور و فکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ غافل ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ جب آپ سفر کر رہے ہیں نا، کہیں کسی سے گزر رہے ہوں، اگر آپ غفلت سے گزرے نا، وہاں سے آپ کو نہیں پتا چلے گا میں کس کے پاس سے گزرا ہوں، اور ممکن آپ سنیں بھی نہ کچھ۔ غفلت ہوگی، نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے، توجہ نہیں ہوگی آپ کی غفلت کی وجہ سے نا۔ یہ آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، عقل رکھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ حیوانوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بدتر ہے۔ یہ کیوں یہاں تک پہنچے ہیں؟ چونکہ غافل ہیں، چونکہ غافل ہیں۔ ان کی غفلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ یا یہ معنی ہو سکتا ہے یہ حیوانوں سے بدتر ہے، لیکن عجیب ہے، اس سے بھی غافل ہے کہ ہم حیوانوں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ بہرحال لہذا دعا انسان کو غفلت سے نکال دیتی ہے، انسان توجہ پیدا کرتا ہے۔ کس کی طرف؟ جو ہماری شارگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے،
हुवा अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि, वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। चूंकि हम गाफिल है ना, उसके कुर्ब को महसूस नहीं करते, उससे बातचीत ही नहीं करते। इतना करीब है कि वो हमारे नजदीक, हमसे भी ज्यादा हमारे नजदीक, अपने से भी ज्यादा नजदीक है हमारे। चूंकि हम गाफिल है ना उससे, लिहाजा अपने आप उसकी बारगाह में पाते ही नहीं है, उसके कुर्ब को हिस्स ही नहीं करते, लिहाजा फिर वो कुछ करते हैं जो एक आम आदमी के सामने भी नहीं करते। वो कुछ करते हैं, वो देखते हैं कोई और हो सामने तो हम ना देखें, वो सुनते हैं किसी और बड़े आदमी के सामने वो ना सुने। इस गफलत की वजह से बेअदब हो जाते हैं खुदा की बारगाह में, बेअदब। अल्लामा तबातबाई से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी में तल्ख तरीन घड़ी, मुश्किल तरीन घड़ी कौन सी होती है? उन्होंने जवाब दिया, इंसान बाज़ औक़ात कुछ देर के लिए मैं बेवुज़ू हो जाता हूँ, वॉशरूम जाते हैं बेवुज़ू हो जाता हूँ। ये जो बेवुज़ू होने की थोड़ी सी देर होती है ना, मैं अपने अल्लाह की बारगाह में जब अपने आप को बेवुज़ू पाता हूं ना, मुश्किल तरीन मेरी जिंदगी का मरहला यही होता है। मुश्किल तरीन घड़ी यही होती है, मैं बेवुज़ू होता हूं उसकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, उस ताहिर और तय्यब की बारगाह में मैं बेवुज़ू होता हूं। वो जो कि मेरी पनाहगाह है, तवज्जो बहुत आम है, गफलत से निकलना बहुत आम है। मुझे याद आ गया एक जुमला मौला अली अलैहि सलाम का, इबारत याद नहीं है। मैं जो बलागा में पढ़ा बहुत पहले, अभी ज़हन में आ गया। मौला अली फरमाते कि ऐ इंसान तो तसव्वुर तो कर, अल्लाह तुझे बुलाता है मेरी तरफ आ, और तू उस की तरफ नहीं जाता, उसकी तरफ पुश्त करके चल पड़ता है। इसके बावजूद उसकी नेमतें, उसकी रहमतें रहमतें तेरे शामिल हार रहती हैं, और अगर तू उसके बुलाने पर उसकी तरफ आ जाए तो फिर तुझे कितनी वो नेमतें देगा। इतना करीम रब, तेरी तमाम नाफरमानियों के बावजूद उसकी रहमतों का सिलसिला रुकता नहीं। तवज्जो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करना। इस आलम में है, यहां किसी भी टाइम गिर सकते हैं। शैतान ने क्या कहा, और से सुने, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, इग़वा करूंगा इन्हें, इग़वा करूंगा इन्हें, बर्बाद करूंगा मैं। शैतान ने कहा। खुदा ने कुरान में क्या कहा गया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह यासीन में दुश्मन है तुम्हारा, जिसकी पूरी कोशिश है कि आपको चलते हुए धक्का दे, फिसलो और गिर जाओ, उठ ना सको। इस हालत में जब हर वक्त खतरा है गिरने का, हर वक्त ऐसा देख कर गिर जाऊंगा कुछ जो नहीं देखना चाहिए, सुनकर गिर जाऊंगा जो नहीं सुनना चाहिए, बोलकर गिर जाऊंगा जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसी जगह जाकर गिर जाऊंगा जहां नहीं जाना चाहिए।
ایسا کھا پی کے گر جاؤں گا جو نہیں کھانا پینا چاہیے مجھے. گر جاؤں گا. شیطان دشمن ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر ہر طرف سے. اس نے قرآن میں کہا ہے میں ان کو گراؤں گا. ماہ رمضان اللہ کی نعمت آ گئی ہے. ایک آیت پڑھو گے قرآن کے ختم کا ثواب. خود سوچیں نا، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 کہتے ہیں نا. اگر ایک قرآن ختم کیا تو کتنے قرآن ختم ہو گئے؟ 6666 بار قرآن ختم کیا ہے. 6666 6666. میرے ایک استاد تھے، ماہ رمضان میں وہ ہر روز ختم قرآن کرتے تھے. ہر روز ختم قرآن. میں بعض اپنے بزرگ علماء کے بارے میں جانتا ہوں کہ بعض روزانہ 10 عام زندگی میں بھی 10 پارے قرآن پڑھتے ہیں. بعض کے بارے میں وہ 3 پارے قرآن پڑھتے ہیں. میں نے امام خمینی کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ روزانہ 3 پارے قرآن پڑھتے تھے. ماہ رمضان میں ہمارے استاد تھے جن کو میں جانتا ہوں، وہ روزانہ ختم قرآن، ہر روز، یعنی ہر روز 6666 بار ختم قرآن. یہ زاد راہ ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا سادہ سا معنی کرتا ہوں، بالکل عام فہم نا، بالکل جو سمجھ آئے. تقویٰ کا معنی سادہ لفظی کرنا یعنی پرواہ کرنا. متقی یعنی اللہ کی پرواہ کرنے والا، اس سے لاپرواہ نہیں ہوتا. جب دیکھتا ہے تو اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ اللہ میرے دیکھنے کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے بولنے کو بھی سن رہا ہے، جو میرے دل و دماغ اندر گزر رہی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو ہمارے سینوں میں چھپا اس سے بھی وہ آگاہ ہے. تو اس کریم رب کی طرف کیوں نہ واپس لوٹیں؟ ماہ رمضان کی راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہے. ویسے بھی بندگی اور عبادت کے لیے رات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. عبادت کے لیے رات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ نے سورہ مزمل میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل. رات کو قیام کیا کر، اٹھا کر. قم اللیل، رات کو قیام کیا کر. او انقص منہ وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا. رات کی عبادت، رات بہت اہمیت کی حامل ہے. قرآن کب نازل ہوا ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. رات. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ. رات. معراج کب ہوئی ہے؟ هو الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. معراج بھی کب ہوئی ہے؟ رات. اور مولا حسین نے بھی کیا مانگی تھی؟ کیا مانگی تھی؟ ایک رات. ایک رات.
ایک دو پڑھ لیجیے محمد والے پر. ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا صحیح ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا طلب کی تھی؟ رات. کیا کہا تھا؟ بھائی جا ان سے آج کی رات کی مہلت لے آ. وَيَعْلَمْ أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتَلَاوَةَ كِتَابِهِ. میں اللہ جانتا ہے میں اس کی نماز کا عاشق ہوں اور اس کی کتاب کی تلاوت کا عاشق ہوں. میں رات کو بندگی اور تلاوت قرآن تسبیح و استغفار کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب کبریٰ سے کیا کہا تھا؟ لا تنسانی فی نافلۃ اللیل. مجھے رات کی عبادت میں، رات کے نوافل میں نہ بھولنا. یاد رکھنا. لہٰذا اس مہینے میں ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، بندگی کرنی ہے. حتیٰ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں رسول پاک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر امر دائر ہو جائے کہ دعا کروں یا مستحب نماز پڑھوں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دعا کر لو. کیا کر لو؟ دعا کرو. الدعا مخ العبادہ. جیسے ہر شے کا ایک مغز ہوتا ہے نا، لب ہوتا ہے نا اس کا، عبادت کا لب اور مغز اور جوہر اور حقیقت اور باطن کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اب جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. دعا ہے. بعض روایات میں الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. میں نے دعا کے موضوع پر جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر الیکسس کارل کی کتاب ہے دعا کے، بہت زبردست کتاب ہے. اور دوسری کتاب ڈاکٹر شریعتی کی میں نے پڑھی ہے دعا کی، بہت خوبصورت دعا کرتا ہے. امام نے بھی رات مانگی تھی بندگی اور عبادت کے لیے. تاریخ بشریت میں اولیاء اللہ کی راتیں بہار بندگی اور بہار دعا قرار پاتی ہیں. رات اولیاء اللہ کی عبادتوں کی بہار کا وقت ہے اور ان کی دعاؤں کی بہار کا وقت ہے. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی رات بندگی اور دعا میں گزری ہے. ائمہ بھی اسی طرح سے. لیکن جو رات شام غریبہ ہے نا، ویسی عبادت کی رات آپ کو کہیں نہیں ملے گی طول تاریخ میں. عصر عاشور کے بعد خیموں کو لوٹ لیا گیا، آگ لگا دی گئی، جل کے راکھ ہو گئے. خدا نہ کرے کسی گھر میں اس وقت کوئی ڈاکو لوٹنے آئے جب اس گھر کا کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو. شہزادیوں نے سارا سامان پہلے سے باندھ کر رکھ دیا تھا کہ یہ کمینے اگر لوٹنے آئیں تو ہم سامان باہر پھینک دیں گی. بیویوں نے سارا سامان باہر پھینک دیا. لوٹنے کے بعد یہ گھوڑوں پہ
پہ سوار خیموں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے سروں سے چادروں کو نیزوں سے چھینا، پھر خیموں کو آگ لگا دی۔ پہلی بار یہ سیدانیاں سروں کی چادروں کے بغیر خیموں سے باہر نکلی۔ زبان پہ یہ جملے تھے، وا محمدا وا علی وا حسین وا عباس وا قلت ناصرہ۔ خیمے جل کے راکھ ہو گئے۔ میری شہزادی نے یتیموں کو تلاش کرنا شروع کیا، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لی۔ ان یتیم بچوں کو جلے ہوئے خیموں کے قریب آ کے بٹھایا، اور زبان حال یہی ہے، گھبراؤ نہیں، میں زینب موجود ہوں۔ کوئی کہتا ہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، کوئی کہتا ہے ظالموں نے مجھے تماچے مارے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے ہیں۔ شہزادیاں جلے ہوئے خیموں کے قریب بیٹھی ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، یہ سادات جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، ان کے آباد گھر تھے، یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اس طرح سے کبھی انہیں کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا، ان کی اس طرح سے دور بدی نہیں ہوئی تھی، یہ عادی نہیں تھے دور بدی اور توہین کے۔ چوتھے امام سے روایت ہے، کہتے ہیں آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، میں نے کیا دیکھا، میری پھپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی۔ کہتے ہیں شب عاشور میں پڑھی تھی نماز شب، اور آج رات میں پڑھ رہی ہیں، ایک فرق ہے، شب عاشور کھڑے ہو کے پڑھی تھی، آج بیٹھ کے پڑھ رہی۔ میری شہزادی تھک گئی ہے، اب تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے، مولا علی نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر برستے تیروں میں تہجد کی نماز پڑھی۔ عرض کروں گا مولا، مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تیروں میں نماز تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو، اطراف میں سہنے یتیم بچے ہو، قریبی عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں ہو، مولا نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی جوان آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے، دیکھو میرا جوان بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ عرض کروں گا اے میرے خالق و مالک، مجھے بتا نا میرے کریم رب، جب شام غریب آدھی رات کے بعد میری شہزادی نے نماز شب میں سجدے میں سر رکھا تھا، تو انہیں کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً کہا ہوا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے عیسیٰ، اے محمد، میری زینب کے سجدے دیکھو، اے ملائکہ میری زینب کے سجدے دیکھو، اے حوا، اے آسیہ، اے حاجرہ، اے مریم، میری زینب کے سجدے دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو مودت آل محمد کے نور سے منور فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جس ہدف اور مقصد کی خاطر، مظلوموں کی نصرت کی خاطر خدایا ہم گھروں سے نکلے ہیں، اے مالک مظلوموں کی اس جدوجہد کو کامیاب و کامران فرما، ظالموں کو شکست فاش دوچار فرما۔ اے خدا، اے میرے کریم رب، اہل بیت کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے، اس زمانے کی حجت کبریٰ کے صدقے، اے خدا، اے خدا، دنیا میں جہاں کی مظلوم ان کی نصرت فرما، ظالموں کا لقمہ فرما، امریکہ اس کے والی قوتوں کو نصف نابود فرما، خط مقاومت کو ظالموں پر فتح مبین عطا فرما، علماء اعلام مراجع اعظام ہمارے راہبر کی حفاظت فرما، خدا انہیں داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرما، سید مقاومت کی حفاظت فرما، خدا ہمارے وطن کا امن کا گہوارہ بنا، خدا ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دلا، خدا ہمیں عادل حکمران عطا فرما،
ہمارے وطن سے نفرتوں کو ختم فرما، بجا تعصبات کو دور فرما، تفرقوں کو ختم فرما، امن کو خدا لے آ خدا، ہمارے وطن کو بھی خدا ایک باوقار ملک بنا خدا، ہماری عاقبت کو خیر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کو مولا حسین کے ساتھ معشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما خدا، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے خدا بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ